بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نحو میر پڑھ رہے تھے، اس کے 3 سبق ہو چکے ہیں، آج سبق نمبر 4 ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز مرکب غیر مفید اور اس کی اقسام وغیرہ کو پڑھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نحو میر کے سبق کو 2 حصوں پر مشتمل کرتے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر ہم انشاءاللہ مرکب غیر مفید، مرکب اضافی، مضاف، مضاف الیہ، مرکب بنائی، مرکب منع صرف، ان کو دیکھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کی تعریفات وغیرہ کیا ہیں۔ پھر دوسرے حصے کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز انہی کا اجرا کریں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ مرکب غیر مفید کی کون سی قسم ہے، مرکب اضافی ہے یا مرکب بنائی ہے یا مرکب منع صرف ہے۔ اگر مرکب اضافی ہے تو مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے، اجرا کے اندر ہم یہ چیز دیکھیں گے اور ترکیب بھی کریں گے۔ اس وجہ سے آپ ہمارے سبق کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا۔ یہی اجرا بار بار کہتا ہوں شرح تعامل کے اندر بھی کام دے گا، اور کسی کتاب کی عربی عبارت کو حل کرنے کے لیے یہی اجرا بہت مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ بھی اپنی عبارت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور نحو میر مکمل اجرا کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ اس سے کچھ سیکھتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اگر آپ کے دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں مرکب غیر مفید، ٹھیک ہے۔ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ جب بات کہنے والا خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، جیسے غلام زیدن، ٹھیک ہے۔ اب کسی آدمی نے کہا غلام زیدن، اب سننے والے کو یہ نہیں معلوم کہ زید کے غلام کو کیا ہے، زید کا غلام کوئی چیز خرید کے آیا، زید کا غلام کوئی چیز بیچ کے آیا، یا زید کا غلام کوئی نقصان کر کے آیا، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی، اس وجہ سے غلام زیدن یہ کیا بنے گا؟ مرکب غیر مفید بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو سمجھا دی ہے غلام زیدن کی، ٹھیک ہے۔ اب مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، اس کو میں یوں کر دیتا ہوں، نمبر 2 مرکب بنائی، اور نمبر 3 مرکب منع صرف۔ یہ 3 قسمیں ہیں مرکب غیر مفید کی، ٹھیک ہے۔ اب مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے غلام زیدن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر غلام کی اضافت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو یہ کیا بنے گا؟ مرکب اضافی بنے گا۔ اور یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، مرکب اضافی کا جو پہلا کلمہ ہوتا ہے نا، جیسے یہ غلام ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے مضاف، پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف۔ اور جو دوسرا کلمہ ہوتا ہے مرکب کس کا؟ اضافی کا، یہ ہوتا ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو مرکب اضافی کا پہلا کلمہ یہ کیا بنے گا؟ مضاف، اور دوسرا جز کہہ دیں، دوسرا کلمہ کہہ دیں تو وہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ۔ اور یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، ہر حال کے اندر مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ تو مرکب اضافی کے اندر 2 جز ہوتے ہیں، 2 کلمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کلمہ جو ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو اعراب ہوگا وہ عامل کے مطابق ہوگا، یعنی پیچھے دیکھا جائے گا کہ پیچھے کون سا عامل ہے، اس کے اندر کیا عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کلمے کا اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق ہوگا مرکب اضافی کے اندر، اور جو مرکب اضافی کا دوسرا کلمہ ہوتا ہے یا دوسرا جز ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے، وہ ہمیشہ ہی مجرور ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں، مرکب اضافی کو تو پڑھ لیا، اب مرکب اضافی کے اندر ہم نے پڑھا کہ اس کے 2 جز ہوتے ہیں، 2 کلمے ہوتے ہیں، پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کہ مضاف کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہم اس کی بھی تعریف وغیرہ کر لیتے ہیں کہ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں۔
دیکھیں مضاف، مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ ابھی میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ یہ مثال ہے نا غلام زیدن، یہ مرکب اضافی کی مثال ہے نا۔ اب غلام کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ غلام کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ ابھی مضاف کی ہم نے تعریف پڑھی، مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جس کی اضافت۔ اب غلام کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو یہ غلام کیا بنے گا؟ مضاف بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس تعریف کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ جب تعریف آپ ذہن کے اندر رکھیں گے، کسی مثال کو پہچاننے کے اندر آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہر مثال کے اندر آپ یہی تعریف ذہن کے اندر رکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے، جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے۔ اب غلام کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو زید کی طرف اضافت ہو رہی ہے نا، اس وجہ سے زید جو ہے یہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ چونکہ زید کی طرف اضافت ہو رہی ہے غلام کی طرف، تو غلام بنے گا مضاف اور زیدن بنے گا مضاف الیہ۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، ہر حال کے اندر ہمیشہ یہ مجرور ہوگا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ مرکب بنائی کہتے ہیں جس میں بلا نسبت دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دونوں کے درمیان کوئی نسبت وغیرہ بھی نہ ہو، اور دوسرا اسم جو ہے وہ کسی حرف کو بھی متضمن ہو، جیسے احد عشرہ، ٹھیک ہے۔ اب اصل کے اندر یہ کیا تھا؟ احد عشر تھا، ٹھیک ہے۔ اب درمیان کے اندر وو تھا، اس وو کو حذف کر دیا گیا، تو اس وجہ سے پھر یہ کیا بن گیا؟ احد عشر بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب احد عشر سے لے کر 19 عشرہ تک یہ تمام کے تمام کیا بنیں گے؟ مرکب بنائی بنے گا، ٹھیک ہے۔ احد عشرہ سے لے کر 19 عشرہ تک یہ تمام کا تمام مرکب بنائی بنے گا۔ لیکن آپ نے اس کا اعراب وغیرہ بھی یاد کر لینا ہے، میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس پر آپ نے اعراب کیا پڑھنا ہے۔ تو مرکب بنائی جو ہے نا، اس کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوں گے۔ اس کا احد عشرہ، یہ دو جزء میں نیچے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ احد عشرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا پہلا جز احد عشرہ، یہ ہو گیا دوسرا جز، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوں گے، یعنی احد یہ بھی فتح پر مبنی ہوگا، عشرہ یہ بھی فتح پر مبنی ہوگا، یعنی اس کا آخری کلمہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فتح، اس پر فتح ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کلمے فتح پر مبنی ہوں گے سوائے 12 کے۔ 12 یہ بھی مرکب بنائی ہے، لیکن یہ مبنی بر فتح نہیں ہوگا بلکہ یہ معرب ہوگا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ میں نیچے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ جگہ میں نے اس لیے چھوڑی تھی تاکہ آپ کو بات سمجھا سکوں۔ اب یہ اس کا مرکب بنائی جو ہے نا، اس کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوں گے، جیسے ہم کہیں گے جاء، ٹھیک ہے، احد عشر رجلا، ٹھیک ہے، احد عشر رجلا، اب فتح پر مبنی، ٹھیک ہے، یہ حالت رفع ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے رأیت، ٹھیک ہے، رأیت احد عشرہ، تو اس صورت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ یہی اعراب ہوگا، مبنی بر فتح ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال مررت بأحد عشر رجلا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں مثالیں میں نے آپ کو بتلا دی، حالت رفع کی، حالت نصب کی، حالت جر کی۔ تینوں صورتوں کے اندر یہ مبنی بر فتح ہو رہا ہے۔ جاء احد عشر رجلا، رأیت احد عشر رجلا، مررت بأحد عشر رجلا، ٹھیک ہے، لیکن سوائے کس کے؟ 12 کے۔ اب اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ جاء 12 رجلا،
ٹھیک ہے. اب اس صورت کے اندر اسنا عشر رجلن، یہ دیکھیں میں پہلے آپ کو چلو یہ بھی سمجھا دوں، اسنا یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کا اعراب ویسے تو ہم آگے پڑھیں گے لیکن یہاں پر بات آ گئی تو میں سمجھا دیتا ہوں. تثنیہ کا جو اعراب ہوتا ہے نا، حالت رفع کے اندر الف ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصب اور حالت جر کے اندر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. اس وجہ سے حالت رفع کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے جاء اسنا عشر رجلن، ٹھیک ہے، اور حالت نصب کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے رأیت اثنی عشر رجلن، ٹھیک ہے، رأیت اثنی عشر رجلن، ٹھیک ہے، یا مقبل مفتوح کے ساتھ. اور حالت جر کے اندر بھی کیا پڑھیں گے، مررت اثنی عشر رجلن، ٹھیک ہے. تو مثالیں میں نے لکھ دی ہیں. یہ حالت رفع، یہ احد عشرہ سے لے کر 19 عشرہ تک، یہ تمام کے تمام صورتیں ان کے اندر دونوں جز مرکب بنائی کے کیا ہوں گے، مبنی بر فتح ہوں گے سوائے اسنا عشرہ کے. مثالیں میں نے ذکر کر دی. حالت رفع کی مثال جاء احد عشر رجلا مبنی بر فتح. نصب کی مثال رأیت احد عشر رجلا، یہ حالت نصب کی مثال مبنی بر فتح. مررت باحد عشر رجلا، حالت جر کی مثال مبنی بر فتح، ٹھیک ہے. اب اسنا یہ جو ہے یہ کیا ہوگا، معرب ہوگا. تو اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے، جاء اثنا عشر رجلا، رأیت اثنی عشر رجلا، مررت باثنی عشر رجلا. حالت رفع اس اسنا کا جو اعراب ہوگا، اس اسنا کا جو اعراب ہوگا حالت رفع کے اندر الف ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے. اور حالت نصب اور جر کی صورت میں کیا ہوگا، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا. حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. یہ چیز آپ نے یہاں پر بھی یاد کرنی ہے، لیکن آگے جب ہم پڑھیں گے نا پھر آپ کو اچھی طرح مزید سمجھ آ جائے گی. اس وقت پھر جب ہم اعراب پڑھیں گے مرفوعات منصوبات مجرورات اور اسی طرح مستثنا وغیرہ کا جب اعراب پڑھیں گے نا، پھر یہ چیز بالکل اچھے انداز کے ساتھ احسن انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا. آپ کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل اچھی طرح اس کو سمجھ لیں گے. تو جی ناظرین، مرکب غیر مفید کی تیسری قسم مرکب منع صرف ہے. مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں، جس میں بلا نسبت دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو. یعنی دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو، دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی نسبت نہ ہو، دوسرا کلمہ کسی حرف کو بھی شامل نہ ہو. جیسے بال بکا، جیسے بال بکا. اب یہ بال یہ ایک الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور بک یہ الگ لفظ ہے. دونوں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہے اور درمیان میں کوئی حرف وغیرہ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا بنے گا، مرکب منع صرف بنے گا. بال یہ ایک بت کا نام ہے، اور بک یہ بانی شہر بادشاہ کا نام ہے، جس نے شہر کی بنیاد رکھی تھی، اس بادشاہ کا نام ہے. پھر دونوں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا تو بال بکا ہو گیا. تو یہ بھی کیا ہوگا، مرکب غیر مفید ہوگا، ٹھیک ہے. اس کا اعراب کیا ہوگا، اس کا پہلا جز مبنی بر فتح ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بالا کا پہلا جز، بالا بکا کا پہلا جز جو ہے نا یہ بال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مبنی بر فتح ہوگا، مبنی بر فتح، ٹھیک ہے. تو یہ مبنی بر فتح ہوگا. دوسرا جز مورب غیر منصرف ہوگا. یہ جو بک ہے نا یہ کیا ہوگا، مورب ہوگا، لیکن یہ کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا. غیر منصرف جب ہوگا تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ غیر منصرف کو ہم نے کیا اعراب دینا ہے. دیکھیں جو غیر منصرف ہوتا دیکھیں جو غیر منصرف ہوتا نا اس پر جر اور تنوین کبھی بھی نہیں آئے گا، الا یہ کہ وہ منصرف کے حکم میں ہو جائے. غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کس وقت کیا جاتا ہے یہ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا، میں آپ کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے. اب مرکب منع صرف اس کے دو جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہوتا ہے نا، تو درمیان میں کوئی حرف وغیرہ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے دو جز ہوتے ہیں. پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مبنی بر فتح ہوگا، ٹھیک ہے، مبنی بر فتح ہوگا.
اور دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ مورب غیر منصرف ہوتا ہے، تو جب غیر منصرف ہوگا تو اس پر جر بھی نہیں آئے گی اور تنوین بھی نہیں آئے گی، یہ میں نے ادھر بھی لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ نے مرکب غیر مفید کو سمجھ لیا، مرکب غیر مفید کی 3 قسموں کو اور مضاف مضاف الیہ کو، یہ تمام تر چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اجرا کی طرف، میں جلدی سے اس کو ریز کرتا ہوں، ریز کرنے کے بعد پھر ہم اس کا اجرا کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین دیکھیں جلدی سے میں نے اس کو ریز کر کے پھر کچھ مثالیں لکھ دی ہیں۔ میرے ہاتھ کے اندر یہ کتاب ہے تسہیل النحو، پہلے بھی میں سبق میں بتلا چکا ہوں، ہم جو اجرا کرتے ہیں اسی کتاب کے ذریعے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر مثالیں لکھی ہوئی ہیں، تو ہر سبق ہم اجرا کرتے ہیں۔ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں PDF کے اندر تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں نے لنک دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کر اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ مثالیں میں نے لکھ دی ہیں، جو ایک ہی طرح کی مثالیں تھیں وہ میں بعد کے اندر آپ کو سمجھاتا رہوں گا، تو جو مثالیں ایک ایک تھی وہ میں نے لکھ دی ہیں، باقی ہم پڑھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے ذیل کی مثالوں میں مرکب غیر مفید کی قسمیں بتاؤ، ہر مثال کا ترجمہ کرو اور مرکبات اضافیہ میں مضاف مضاف الیہ کو پہچانو۔ یہ چیز میں نے اوپر میں نے بھی لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے کیا ہے، پہلا لفظ انہوں نے لکھا رسول اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول، اس کا ترجمہ ہو گیا اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنا ترجمہ کرو، ترجمہ تو ہم نے کر دیا، پھر یہ کہتا ہے مضاف مضاف الیہ کو پہچانو۔ یہ دیکھیں رسول، یہ مضاف لفظ اللہ، یہ کیا بنے گا مضاف الیہ، رسول مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے بتاؤ کون سی قسم ہے، تو مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دین اللہ، اللہ رب العزت کا دین، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہو گیا، دین مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے یہ بھی کیا بنے گا، مرکب اضافی بنے گا۔ آگے بیت اللہ، اللہ رب العزت کا گھر، بیت مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے مرکب اضافی بنے گا۔ صلاۃ العشاء، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز، اب یہاں پر صلاۃ مضاف العشاء مضاف الیہ، تو یہ بھی مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے یہ بھی کیا بنے گا، مرکب اضافی بنے گا۔ یہ مثالیں ایک ہی طرح کی تھی، میں نے ایک مثال لکھ دی، باقی آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آگے پھر ہے صلاۃ اللیل، اب صلاۃ مضاف اللیل مضاف الیہ، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے یہ کیا بنے گا، مرکب اضافی بنے گا۔ آگے ملت الاسلام، اسلام کی ملت، تو ملت مضاف الاسلام مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے مرکب اضافی بنے گا۔ آگے ماء البیر، کنویں کا پانی، ماء مضاف البیر مضاف الیہ، تو یہ بھی مرکب اضافی بنے گا مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے۔ آگے ساکن البیتی، ٹھیک ہے، یہ مثالیں آسان ہیں، آگے یہ مثالیں مشکل ہیں، اس وجہ سے ان کو دیکھنا یہ تھوڑی مشکل ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ساکن البیتی، گھر کا رہائشی، اب ساکن مضاف البیت مضاف الیہ، یہ بھی کیا بنے گا، مرکب اضافی بنے گا مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے۔ آگے ماضی کرب، یہ کیا بنے گا، مرکب صرف بنے گا، دو اسموں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا ہے اور درمیان کے اندر کوئی حرف عطف، درمیان کے اندر کوئی حرف وغیرہ بھی محذوف نہیں ہے۔ آگے حضر موتو، یہ بھی مرکب منع صرف بنے گا، دو اسموں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا ہے اور درمیان میں کوئی حرف وغیرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابو حارث، ابو القاسم، دار زید، روح الانسان، اب ابو حارث یہ بھی مرکب اضافی، ابو مضاف حارث مضاف الیہ مضاف، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مرکب غیر مفید کے اقسام میں سے مرکب اضافی بنے گا۔ آگے ابو القاسمی، ابو مضاف القاسم مضاف الیہ، تو یہ بھی مرکب اضافی بنے گا۔ دار زید، زید کا گھر، دار مضاف زید مضاف الیہ، یہ بھی مرکب اضافی بنے گا۔ آگے ہے روح الانسانی، انسان کا روح، روح مضاف الانسانی مضاف الیہ، یہ بھی مرکب اضافی بنے گا۔ ورق الشجری، درخت کے پتے، ورق مضاف الشجر مضاف الیہ، تو یہ بھی مرکب اضافی بنے گا مرکب غیر مفید کی 3 قسموں میں سے۔ آگے ماء الوضوء، وضو کا پانی، ٹھیک ہے، ماء مضاف الوضوء مضاف الیہ، تو یہ بھی کیا بنے گا، مرکب اضافی بنے گا۔ ثوب بکر،
بکر کے کپڑے، ٹھیک ہے. اب صوب مضاف بکر مضاف الیہ، یہ بھی مرکب اضافی بنے گا مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے. اخو عمر، یہ اخو مضاف عمر مضاف الیہ، تو یہ بھی مرکب اضافی بنے گا مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے. جار اللہ، اللہ رب العزت کے پڑوسی. اب جار مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، تو یہ بھی مرکب اضافی بنے گا مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے. ٹھیک ہے، یہ مثالیں آسان تھیں، اس وجہ سے ایک مثال لکھ کر باقی سب میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. ٹھیک ہے، اب نیچے کی مثالیں یہ تھوڑی مشکل ہیں. اب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے ذیل کی مثالوں میں مرکب غیر مفید خبر اور جملہ ہے، ان کی ترکیب اور ترجمہ کرو. تو اس وجہ سے اب ہم ان مثالوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ بھی مشکل نہیں ہے، آپ ذرا توجہ کرنا، بالکل آسان ہے. اس کے اندر کچھ مثالیں مشکل بھی ہیں، تو باقی میں جو مشکل تھی وہ میں نے لکھ دی ہیں. جو نئی مثالیں تھیں جو ایک ہی طرح کی تھیں ان میں سے ایک مثال کو لکھ دیا ہے. تو باقی ادھر میں آپ کو کتاب سے سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے، اب ہے محمد الرسول اللہ. اب پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں. اب محمد یہ مبتدا، رسول مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ دیکھ کے میں نے لکھ دیا محمد مبتدا رسول مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے ہے حج البیت فرض. ٹھیک ہے، بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے. اب حج مضاف البیت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، فرض یہ کیا بنے گی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، اب آگے مثال ہے صوم رمضان. یہ صوم رمضان فرض، یہ بھی ایک ہی طرح کی مثال ہے. صوم مضاف رمضان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا فرض خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ رب العزت کا گھر ہے. تو یہ بھی بالکل اسی طرح کی مثال ہے. الکعبۃ مبتدا، ٹھیک ہے، بیت مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آگے مثال ہے عذاب القبر حق. عذاب مضاف القبر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا حق خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ تمام تر مثالیں ایک ہی طرح کی تھیں، اس وجہ سے میں نے ایک مثال کو یہاں لکھ کر سمجھا دیا، باقی آپ کو کتاب سے پڑھ کر سمجھا دی ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے ہے قام عبد اللہ. یہ مثال تھوڑی مختلف ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو لکھ دیا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. قام عبد اللہ، عبداللہ کھڑا ہوا. اب قام فعل، عبد مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے ادھر لکھ دیا قام فعل، عبد مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، اب آگے پھر صلی غلام بکرین، یہ مثال بالکل اسی طرح کی ہے. صلی یہ فعل، غلام مضاف بکرین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے ہے جلیس السوء شیطان، برا ہم نشین شیطان ہے. اس کی ترکیب بھی پہلے گزر چکی ہے. تو جس طرح حج البیت فرض اس کی ترکیب کی تھی، اس کی ترکیب بھی بالکل ویسے ہی ہے. جلیس مضاف السوء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا شیطان خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے ہے جلیس الخیر غنیمت. ٹھیک ہے، تو اچھا ہم نشین غنیمت ہے. اس کی ترکیب بالکل اسی طرح ہوگی. جلیسو مضاف الخیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، غنیمت خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آگے ہے ادا الزکات برکت المالی. ٹھیک ہے، یہ مثال تھوڑی مختلف تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں پر لکھ دیا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کی برکت ہے. ادا الزکاتی، ادا مضاف الزکاتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، برکت المالی، برکت مضاف المالی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ دیکھیں ادھر میں نے لکھ دیا ادا مضاف الزکاتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، برکت مضاف المالی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ مثال تھی. آگے ہے پھر اندی ثمانیت عشرہ کتابا. یہ ایک مثال تھوڑی مشکل تھی، اندی ثمانیت عشرہ کتابا، اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں پر لکھ دیا. اور یہ مثال پورے سبق میں سے یہی مثال ہماری مشکل ہے، اس وجہ سے ذرا غور سے اس کو سمجھنا.
اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں. دیکھیں اندا یہ ظرف ہے, ظرف یہ مضاف یا مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنے گا مفعول فیہ. ادھر میں نے لکھ دیا ان دا ظرف مضاف یا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی کس کے ثابت اسم فاعل کے. ٹھیک ہے, ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل, اسم فاعل اپنے فاعل سے اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ کیا بنے گی خبر مقدم. ٹھیک ہے, خبر مقدم. اب ثمانیۃ عشرہ یہ ممیز بنے گا. ٹھیک ہے, ممیز. کتاباً تمییز یہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, ثمانیۃ عشر ممیز کتاباً تمییز, ممیز تمییز مل کر یہ بنے گا اب مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے, تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ ترکیب تھوڑی مشکل تھی, آپ اس کو دوبارہ دیکھ لینا. ٹھیک ہے, بار بار اس کو سن لینا, 2-3 مرتبہ سن لینا, انشاءاللہ یہ بھی یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, باقی یہ مفعول فی کیوں بنایا ہم نے, یہ اگلے اسباق کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اگلے اسباق جب ہم پڑھیں گے پھر ہمیں انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی. تو آگے پھر کوئی مشکل نہیں ہے ترکیب. آگے ہے اخرورا کا صوب بکرن, بکر کے کپڑے پھٹ گئے. اخرورا کا فعل, صوب مضاف, بکرن مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ماء الحوض حار, حوض کا پانی گرم ہے. ٹھیک ہے, ماء مضاف الحوض مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا حار خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے لحیۃ عمر طویلۃ, عمر کی داڑھی لمبی ہوئی. لحیۃ مضاف عمر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا, طویلۃ خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے دار زید وسیعۃ, زید کا گھر وسیع ہے. دار مضاف زید مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا, وسیعۃ خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے ہے اخضر ورق الشجرۃ, درخت کے پتے سبز ہوئے. اخضر فعل, ورق مضاف, الشجرۃ مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے اغبر وجہ زید, زید کا چہرہ گرد آلود ہوا. ٹھیک ہے, اغبر فعل, وجہ مضاف زید مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے ہے اصفر ورق الشجر, ٹھیک ہے, درخت کے پتے زرد ہوئے. اصفر فعل, ورق مضاف, الشجر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. احمر وجہ عمر, عمر کا چہرہ سرخ ہوا. احمر فعل, وجہ مضاف, عمر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تواضع المرء کرامۃ, مرد کی عاجزی کرامت ہے. ٹھیک ہے, تواضع مضاف, المرء مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا, کرامۃ خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے, امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. پہلے ہم نے مرکب غیر مفید پڑھی تھی, مرکب غیر مفید کو پڑھا, پھر اس کی اقسام وغیرہ کو پڑھا, اس کے بعد پھر ہم نے مرکب غیر مفید کی قسموں کا اجرا کیا, اور اجرا کے اندر جو نئی ترکیب تھی, جو نیا لفظ تھا, وہ میں نے یہاں پر آپ کو سمجھا دیا, اور باقی مثالیں میں نے کتاب کے ذریعے آپ کو ترکیب وغیرہ اجرا وغیرہ کرا دیا. ٹھیک ہے, تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آئے گا اور آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.